يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال بے ادبی خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے ارشاد باری تعالی اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک ایسی جماعت جو بلائے لوگوں کو خیر کی طرف اور حکم دے بھلائی کا اور روکے وہ برائی سے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آپس میں گروہ بندی کو اختیار کیا اور اختلاف کیا واضح دلائل کے آنے کے بعد یہی لوگ ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن سفید ہوں گے چہرے اور سیاہ ہوں گے چہرے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا پس چکھو عذاب اپنے کفر کی وجہ سے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم اللہ کی رحمت اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیات ہیں ہم اس کو آپ پہ تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اور اللہ ہی کے لیے جو آسمان میں جو زمین میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ آیات میں اللہ جل جلالہ و من والو نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور اس سے گزشتہ آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو ایک اور خطاب کیا کہ ایمان والوں اگر تم نے کافروں کی بات مان لی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں لوٹا کے کفر میں لے جائیں گے اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوں گے آہستہ آہستہ جمیل صاحب تمہیں کہاں لے جائیں گے وہ کفر پھر ایمان والوں سے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو ذرا حالے کہ تمہیں اللہ کا کلام تلاوت کیا جا رہا ہے تم میں اللہ کا رسول بھی ہے تو نزول قرآن کا زمانہ اور اب آیات موجود ہیں پیغمبر کی تعلیمات موجود ہیں فیکم رسول تو تم کیسے کہاں بہک رہے ہو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ جس نے مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لیا یعنی اللہ کے احکامات کو وہ سیدھے راستے کی اس کو رہنمائی کر دی گئی پھر دوبارہ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو اللہ سے ڈرو حق تقاتی جیسا ڈرنے کا حق ایک مقام پہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم سورہ تغابن اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے بقدر اللہ اپنے طاقت کے جتنا بھی ممکن ہو سکے اللہ سے
ڈرو. اب انبیاء کی خشیت وہ دیکھ کے ہم حیران ہیں، صحابہ کرام کا ڈر وہ دیکھ کے ہم حیران ہیں کہ اللہ سے کیا ڈر ہے. صدیق اکبر کے حالات پڑھ کے دیکھیں، فاروق اعظم کے حالات پڑھ کے دیکھیں، کتنا اللہ کا خوف ہے. اور پھر تابعین، تبع تابعین، پھر آج کے دور میں بھی ہم اولیاء کرام کے حالات دیکھیں، کتنا اللہ کا ڈر ہے. میں نے اس پہ ایک واقعہ سنایا اپنے استادوں کا، اب آپ کے ذہن میں ہوگا. ایک طالب علم، اس کو شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طلب کر لیا. کچھ شکایات تھی. ہمارا ساتھی تھا، وہ بڑی عمر کا تھا. کہنے لگا کہ جناب مدرسہ ہے تھوڑا، اپنے موقع پہ اس نے کوئی صفائی نہیں دی. یہ جملہ کہا کہ آپ ادارے کے شیخ الحدیث ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں، میں یہاں اپنی صفائی نہیں دیتا، ایک اللہ کی عدالت ہوگی، میں اور آپ وہاں اکٹھے ہوں گے، میں اپنی صفائی دوں گا. یہ جملہ کہا کہ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار روئے، چیخ پڑے. فرمایا جوان انعام اللہ میں نے خدا واسطے معاف کر. تو نوجوان طالب علمی کا زمانہ بڑا عجیب ہوتا، باہر نکل کے کہتے ہو دیکھو جی شیخ الحدیث صاحب رو رہے ہیں، تو میں گل کر کے آئے تو روندہ چھڑ رہا ہے. طالب علم نے کہا کچھ شرم کر، کچھ حیا کر. مگر یہ ایک پہلو یہ ہے طالب علم کا، طالب علم ایک عجیب سے زمانہ ہوتا ہے. تو دوسرا پہلو جو میں اصل سنانا چاہتا ہوں، تو آج کے دور کا جناب عام سا آدمی ہوتا کہ اللہ کھلو جناب. اب کیا ہو رہا ہے، جہاں خوف خدا نہیں ہے وہاں سر قلم کیے جا رہے ہیں، لاشوں کا قیمہ بنایا جا رہا ہے. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں پاکستان میں کلمہ گو کیا کر رہے ہیں. کراچی کی سرزمین پہ ایک عرصہ تک بوری بند لاشیں، کیوں جی رہا سر. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بندوں کے اغوا ہو رہا ہے، مال کے لیے اغوا ہو رہا ہے، لاشیں بھی لاپتہ ہیں آج تک. میں اس موضوع بڑا سیاسی سا اس بحث میں نہیں پڑتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں. یہ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے. مگر آپ جانداری سے بتائیں، آپ نے کبھی کبھی محسوس کیا چلتے ہوئے جہاں کیڑے ہوں کھیتوں میں اس طرح سے، راج صاحب آپ کے ذہن میں آئے گا بہت پرانا جوانی کا زمانہ، کہ وہاں کیڑے نکل رہے ہوں، چیونٹیاں نکل رہے ہوں، آپ وہ راستہ چھوڑ کے نکلتے ہیں کہ نہیں؟ کہ چیونٹیوں پہ پاؤں نہ آئے، کیڑے مکوڑوں پہ پاؤں ہے. کسی کا مشاہدہ اس کا؟ میں چونکہ دیہاتی ہوں، میرا مشاہدہ ہے. کیوں؟ یار یہ جاندار نہیں چاہے گا. تو ایک طرف تو ہم جناب اس جاندار پہ ترس کر رہے ہیں، اور ایک طرف سب سے قیمتی جاندار ہے، اس کی جائیداد کو ہضم کیا جا رہا ہے، ڈکیتی اور قتل میں معاملے تماشے کے طور پہ مارا جا رہا ہے. بالکل. اسی طرح ایک میرے ملنے والے مولانا ندیم صاحب، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے استاد جی شدید غم میں ہوں. کیا ہوا؟ جوان بھتیجا قتل ہو گیا. کیسے ہوا؟ ڈاکو آئے، دکان پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ فائرنگ ہوئی، جوان لڑکا بالکل. میں نے اگلے دن پوچھا فون پہ، یہ مظفر گڑھ کے رہنے والے، میں نے کہا معاملہ کیا ہوا، کیسے وہ قاتل پکڑے گئے؟ کہنے لگے پکڑے گئے. معاملہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ڈکیتی میں اس کو انہوں نے گھیر لیا تھا، یہ جوان لڑکا تھا، اس نے تصادم کیا، چھڑا لیا، ساتھ ہی اس نے کیا مسیحان لیا. ان کے فون آنے شروع ہو گئے، جناب لی پرچہ کرا دیا. انہوں نے کیا اپنی خیر بنا، کہتا اس جرم میں مارا اس کو، دکان پہ کھڑا مل گیا، مار دیا. اندازہ لگا. تو یہ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے جرائم ہے. وہ جرائم جو دنیا کفر کی دھرتی پہ ہو رہے ہیں، کہ ہمارے ہاں قریبی بارڈر ہے گنڈا سنگھ والے سے پرلی طرف جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے. ہندو آخرت کو نہیں مانتا، سکھ آخرت کو، میں سب یہی عقیدہ ہوں. ہم مانتے ہیں کہ جزا اور سزا ہے جنت اور جہنم ہے. وہ جرائم جو پرلی طرف ہے مین و ان وہی جرائم ہے. وہاں اگر اغوا برائے تاوان ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں ڈکیتی ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں چوری ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں گینگ ریپ ہے تو یہاں بھی ہو رہا ہے. علی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس لیے کہ ہمیں خوف خدا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. رمضان شریف میں ذرا خوف خدا آتا ہے. جون جولائی کا روزہ ہے، گھر میں فریج ہے، اس کے اندر ڈیفریزر کے اندر فروٹ بھی ہے، اور روح افزا بھی رکھا ہوا ہے، دودھ بھی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، تو ہم بنا کے پیتے ہیں؟ بتائیں نا. فروٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں شدید. رائے صاحب سفر کر کے آئے، میں اور آپ سفر کر کے آئیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ نہیں جناب. بلکہ ہم ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے ایسے ہونٹوں کو بند کرتے قطرہ اندر نہ چلا جائے. یار کڑا کو ویکھن دیا رج کے پیتے شام نو ٹکا کے افطاری سے بیٹھے جا کے. اور 20 ایسے لوگ ہیں جن کے روزے نہیں ہوتے اور افطار پارٹی میں وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. 20 ایسے لوگ ہیں جس سرے بوڑھے روزہ ہی نہیں ہوتا. مگر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم ہونٹ بند کر رہے ہیں؟ 1 مہینہ مشق کرائی جاتی ہے تاکہ 11 مہینے تمہاری وہ حالت باقی رہے. مگر ہم ہیں
اور 4-5 دن حالت باقی رہتی پھر وہیں کی وہیں۔ شہری کے وقت تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دن کو اندھیرے میں سارے وسائل موجود ہیں، اشیاء خوردنی موجود ہیں، ہم روزہ نہیں توڑ رہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ افطاری کے وقت اللہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ، تو سال کے 11 مہینوں میں پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ روزے کے حوالے سے روزہ رکھ کے ایک آدمی وہ اس وقت تو کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کے رشوت بھی لے رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بول رہا ہے، کیوں کہ ایسے بدال تو ہو رہے گی اس طرف ہے، اور اسی وقت وہ ہے 11 مہینے جو ناکاریاں سیاکاریاں ہم نے کی اس کے اثرات بھی ہیں۔ خیر، تو فرمایا پھر اللہ نے آگے حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اللہ کی رسی ای القرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، سارے نزاع تمہارے ختم ہو جائیں گے، عقائد بھی ایک ہوگا، اعمال بھی تمہارے ایک ہوں گے، معاملات بھی ایک ہوں گے، نظریات بھی ایک ہوں گے، عبادات بھی ایک ہوں گی۔ قرآن کو پکڑ لو اور گروہ بندی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس احسان کو یاد کرو، تم قبائل کی جنگ میں تھے، کیا حالت تھی تمہاری، سینکڑوں دونوں طرف سے مر گئے، ہم نے اپنے کرم سے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، ایک جھونکا کفر کا آتا گر جاتے، ہم نے تمہیں بچا لیا، فانقذکم منہا، اور تمہیں شیر و شکر کر دیا۔ اب یہ جو قبائل کی جو جنگ ہے، وہاں جو قبیلے تھے ایسا بنو قریظہ بنو نذیر، کیا حالات تھے ان کے؟ تو آگے اب جو ہم نے آیت پڑھی اس میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یہ انفرادی اصلاح کا فارمولہ تھا ایسا پچھلے سال، اب اجتماعی اصلاح، ایک جماعت تم میں سے ہو یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو اس کار خیر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بدل، دعوت کا کام سب پہ نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ 3 کام اس آیت میں رائے صاحب اللہ تعالیٰ نے سمجھائے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن یہ 3 کام اختیار کر لو تو تمہارے معاشرے کے اندر اصلاح آ جائے گی۔ اجتماعی کام، پہلے انفرادی تھے، فاتقوا اللہ انفرادی ہے، اور واعتصموا بحبل اللہ انفرادی ہے، اپنی عبادات کو درست کرنا ہے تو دیکھو قرآن میں کیا حکم ملا، ومن یعتصم باللہ انفرادی۔ یہاں پہ اجتماعی اصلاح کا اللہ نے نظام دیا ہے کہ ایک جماعت تم میں سے ہو جو خیر کی طرف بلائے۔ اب رہا مسئلہ خیر کیا ہے؟ اتباع القرآن و سنہ، محسن رضا نے لکھا ہے قرآن کی پیروی اور سنت کی پیروی کا نام خیر ہے۔ خیر ہر اس کام کو نہیں کہتے کہ میں جو تشریح کروں آپ جو تشریح کریں، نہیں، خیر سے مراد وہ ہے اتباع القرآن و سنہ، قرآن اور سنت کی پیروی کرنا، قرآنی احکامات کی پیروی، پیارے فرمان نبی کے فرمان کی پیروی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیں اچھائی کا۔ تو دعوت کا کام، اور یہ دعوت کا کام ہے یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، جنازے کی طرح۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ فرما رہے ہیں ایسا کیوں نہ کر لیں آپ، کہا ایک بستی میں سے، ہر بستی میں سے وہ کچھ لوگ دین کا کام وہ منتخب ہو جائے، وَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، رجعوا الیہم، وہ فقہ تفقہ دین میں حاصل کرے، پھر اپنی اپنی بستیوں میں جائیں، لوگوں کو ڈرائیں اللہ کی تعلیم اور تعلیمات کو پیش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کا وجود پورے علاقے کے لیے فرض کفایہ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے، جو دین کے احکام ہمیں سمجھائے، اور اگر نہیں ہے تو پورا علاقہ مجرم ہوگا اللہ کے۔ اور فرض کفایہ جس طرح تجہیز و تکفین فرض ہے، یہ دعوت کا کام بھی اس طرح، یہ پھر کیا نام ہے وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں۔ اور ایسا بھی یہ حکم دینا فرائض میں فرائض ہے، واجب میں واجب ہے، اور نفلوں میں نفل ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ امرون بالمعروف حکمران کے ذمے طاقت کے ساتھ بھلائی کا حکم دینا ہے، اور تیسرا کام وینہون عن المنکر، اور حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت سے لوگوں کو برائی سے روکے۔ اسلامی ریاست میں حکمران مقتدر صاحب اختیار لوگ، ان کی ذمہ داری ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے وہ زبان سے ہے، وہ دعوت کا کام علماء کی ذمہ داری، علیمیہ وہ کیا ہے؟ زبان سے،
اور عوام الناس وہ کیا ہے، وہ بھی اپنی دائرہ کار میں رہتے ہوئے روکے، اور کم از کم تیسرا درجہ ہے کہ دل سے برائی کو برائی سمجھے، دل سے برائی کو، چنانچہ روایت میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، جو تم میں سے برائی کو روکے اگر طاقتور ہے تو بازو سے روکے، یہ کام نہیں ہونے دینا، تو کر کے دکھا۔ اب گاؤں کا زمیندار وہ بھی ملا کی طرح دعوت دینا شروع کر دے تو پھر برائی کو کون روکے گا؟ گاؤں کا جو طاقتور ہے وہ حکمران ہے، وہ ہمارے دیال حق مرحوم نے جناب وہ کام شروع کر دیا، احمد و نصلی مفتی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے تیرا جڑا کام ہے کرنا دا وہ کر رہے تے کام ساڈا ہے، ایسے سمجھی؟ یہ محرام و ممبر پہ بات کرنا تو ہمارا کام ہے، تم طاقت سے روکو، تم برائی کو طاقت سے روکو۔ ہاں، اور تاہم ایک موقف یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا دائرہ کار ہے، ویسے توجہ، ہر بندے کا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمان نبی ہے آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس کی رعایا ہے، میں راعی ہوں، میں حکمران ہوں، اپنی میری ایک ریاست ہے چھوٹی سی، میری بیوی ہے، میرے 4 بچے ہیں، 4 5 10 جتنے بھی ہیں، تو اب یہ اس کا ذمہ دار ہے، یہ طاقت سے روکے اس کو، بیوی کو روکے، اولاد کو روکے، بیٹیوں کو روکے، یہ کام نہیں ہونے دینا، غلط کام ہے، خلاف شرع ہے، سمجھ لگے؟ ایک حکمران کا دائرہ کار ہے، ایک عوام الناس کا دائرہ کار ہے، تو جہاں ایک چھوٹی سی رعایت ہر شوہر کی ہے وہ اپنے دائرہ کار میں، وہ بیوی اور بچوں کی محبت میں اندھا نہ ہو، وہ کہنا وہ، اور نبی علیہ ارشاد فرما دیا کہ اپنی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن وہ جواب دہ ہے، وہ اس کی چھوٹی سی ریاست ہے، گھر کی 4 دیواری، تو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے۔ چنانچہ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، یزید بڑا فاسق فاجر تھا، اس کا بیٹا تھا، نیک صالح تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا پوتا، تو تھوڑا عرصہ اس کے پاس اقتدار رہا، اس کے بعد آیا مروان، اور یہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام موجود تھے، نماز عید کے لیے جا رہے تھے، واقعات میں لکھا ہے کہ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے یوں جا رہے تھے، جب قریب گئے تو مروان نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور میں ممبر پہ خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، کیسا؟ امامت جمعے کی، امامت عیدین کی کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر وہ علوی صاحب جناب علی وہ کیویں کہ حکم ذمہ داری ادا کر، باقی بھی نال دے ساری، پچھلے بھی تھے ہونے دے بھی، کیسے کریں؟ ان کو پتہ ہی کیوں نہیں؟ ایک وزیر داخلہ نے جناب علی برکت کے لیے سورہ اخلاص پڑھا، وہ سب کے سامنے آ گیا، فوت ہو گیا وہ، حیدر اسد آپ کا تو حافظ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، نظر اللہ نظر بس سے بچائے، باقی ساڈا حال ہی ہے، تو وہ جناب علی پھر اس نے کہا کہ مجھے لکھ کے ایسے دیا تھا، حافظ حسین صاحب فرمان لگے گل نہ بتاؤ، اور ہی مجرم پڑے جان گے، لکھنے والے پڑے جان گے، سورہ اخلاص نہیں آتی، یہ تو ہماری حالت ہے۔ اور قیامت کے دن ہماری اس قوم کی حالت کیا ہوگی؟ ان ایسے بڑوے حکمرانوں کو منتخب کیا جاتا ہے جن کو دین کا پتہ ہی کچھ ہے۔ ہاں، ہماری حالت یہ ہے کہ ایک بریانی کے پلیٹ پہ ایمان کو بیچ رہے ہم۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیوں ذرا ایسا ہے کہ نہیں؟ پچھلے ضمنی الیکشن میں اس حلقے میں کیا ہوا؟ 1 2 3 ہزار کے اندر ایک ووٹ جناب نے بکا جہاں پہ، اور حکمران ہیں آ کے خریدتے ہیں، اور وہ اب جناب 10 رکعتی ایجنڈا فارمولہ پیش کیا ہے، منہ نہ بتھا جن پہاڑوں لتھا، تمہیں 15 سال سے سندھ والے دیکھ رہے ہیں، 10 دفعہ میں دیکھ کے آیا ہوں حالت وہاں کا ہے، پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کو خوشحال بنا دیں گے، اور قوم ایسی ہے، قوم ایسی ہے، آزمودہ جہالت، آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا جہالت ہے، فارسی کا محاورہ ہے، آزمودہ وہ جن کو کب سے ہم آزما رہے ہیں، مگر نہیں جناب لی، قوم کا مزاج ہی یہی ہے، نعرہ لگ رہا اب بھی سندھ میں، پیر سر کا ووٹ بے نظیر کا، ووٹ بے نظیر کا۔ ہاں چلے، اس سے زیادہ سیاسی بات کا ذوق نہیں ہے، واللہ یہ سیاسی بات نہیں ہے، ایمانوں کو بچانے کے لیے یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، برائی سے ہم روکیں، برائی سے ہم روکیں۔ ایک طرف قوم کا ذوق یہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیں بخشوائیں گے، صلحاء ہمیں بخشوائیں گے، ایک طرف ذوق یہ ہے کہ ان کو اقتدار نہیں دینا۔
پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر حج کو اللہ نے شہادت بھی دی اور قوم کے سامنے اجاگر بھی کر دیا ایک ملا وزیر بنا ہے تو اس کا کردار کیا تھا. کیوں جرا صاحب 11 ارب کا کمیشن کو اس نے پاؤں ٹھو کر مار دی, نہیں لوں گا میں اپنی آخرت تباہ نہیں کروں گا. اور باقی جناب ہماری بیوروکریسی وہ کیا ہے اور ہمارے حکمران کیا ہے, کوئی ایک ادارہ ایسا دکھا ہے. یہ تو مستقل بزنس ہے کمیشن, پوری دنیا کا مجھے نہیں پتی, پاکستان میں تو کمیشن ہے بہت بڑا بزنس ہے, کاروبار ہو رہا ہے, بہت بڑا کاروبار ہو رہا ہے, اتنا کاروبار ہے. یہ اننا کو اللہ ہے دیکھے نہ کسی بزنس سے بولا نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں, کوئی نیب پکڑ کے دکھائے اس کو. کیوں جی علی اور ساری سمام میں ننگے ایک مولوی صاحب, مگر مولوی کو میڈیا پہ دیکھ لیا, سب نے پتہ چل گیا, ملا کو ووٹ پھر نہیں دینا کہ نہیں جناب ووٹ دے قابل نہیں ہے. مطلب قوم ہی خورے ساری چوراں دی ہے, بے ایمانہ دی یہ کام کرنے نے تو مولوی نے روکنا آن کے بولا والا. تو فرمایا ہاں میں سنا رہا تھا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان اس طرح ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہے ہیں اور اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا کہ میں ممبر پہ خطبہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے منع کیا کہ نہیں ہاتھ نہیں, ہاتھ چھڑا کے چلا گیا ممبر پہ خطبہ شروع کر. اب عید کی نماز پہلے کہ خطبہ پہلے, حافظ بڑا کمزور ہے ہمارا. عید کی نماز میں, عید کے دن عید کی نماز پہلے خطبہ بعد میں, اس نے خطبہ پہلے دینا شروع کر دیا. ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا نہ جی بادشاہ جناب کتنے آنکھیں لگ دیں, بادشاہ ہوتا ہے. ان کا علاج بھی پاکستان میں تو ہے, اور جگہ کا پتہ نہیں مجھے بادشاہوں کا علاج. کیوں جرا سر جب اس نے خطبہ شروع کیا تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا جناب نماز پہلے خطبہ بعد میں ہے, نماز پہلے خطبہ. ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے جناب یامرون بالمعروف وینہون, حق ادا کر دیے تو پورا ہو گیا. اب یہاں ہم اتنا بھی نہیں بولیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ دین کا جنازہ نکل جائے گا. اور روایات میں آتا ہے اگر برائی ہو رہی ہو اور کو روکے نہ, اللہ کے ہاں وہ بھی مجرم ہوگا. اور قوم بنی اسرائیل اسی نقطے پر تباہ ہوئی. ان کا ایک طبقہ نیک کام کر رہا ہے, دوسرا برا کام کر رہا تھا, برا کرنے والوں کو روکا نہیں انہوں نے, تو نتیجہ کیا نکلا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے نکلیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو نہیں روک رہے اس کے اندر وہ بھی پھنسیں گے. تو یہ ذمہ داری ہے ہر آدمی اپنا دائرہ کار میں برائی سے روکے اور بھلائی کا پرچار کرے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا نتیجہ کیا ہوگا کہ دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا, علم کی دنیا میں بھی عمل کی دنیا میں. آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو یہ کام کر رہے ہیں وہی فلاح پانے والے, وہی فلاح پانے والے. اگلی آیت کے لیے میں اپنے ذوق کے پیش نظر, جہاں ایسی تحریر ہو بالکل تحریر ہی کو سنایا جائے, اس کی افادیت زیادہ ہو. ایک دو اور بھی ایسے موقع آئے کہ میں تفسیر کو ساتھ لے کے آیا. بہت سی تفاسیر ہیں الحمدللہ, رائے صاحب کو اللہ جزا خیر دے, ان کی اس عمل کی بدولت میرے پاس ایک تفسیر تھی وہ بھی مسجد کی تھی, الحمدللہ 10 تفسیریں موجود ہیں, مطالعے کا موقع ملتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ جزا خیر دے رائے صاحب کو, ان کے بدولت یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شہادت دی. تو یہ آپ کا احباب ہوگا جو اما عائشہ پہ بہتان والا واقعہ ہے, اس پہ معارف القرآن کو میں لے کے آیا تھا. کاندھری رحمۃ اللہ علیہ, مجھے ان کی تاریخ سب سے جاندار لگی تو اس پہ اس کو میں لے کے آیا اور میں نے پڑھ کے سنائی. اور اس مجلس میں اس وقت ہمارے پاس توقیر ہاشمی صاحب بھی تھے اور فرمان لگے مولانا آپ یہ تحریر لے کے آئیں. میں نے کہا میں اس کو سمجھانے سے قاصر تھا, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو پڑھ کے سناؤں. جتنی میں نے تفسیروں کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں وہ جاندار تحریر تھی. آج کی جو آیت ہے بڑی عجیب و غریب آیت مبارکہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ, ترجمہ پڑھ چکے ہم, دوبارہ ترجمہ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا کہ جب ان کے پاس کھلی نشانی آ چکی, اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے.
جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے کئی چہرے سیاہ ہوں گے، بہرحال لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، پس عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم کفر کرتے تھے۔ اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا جہاں والوں پر۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، واضح احکام اور دلائل آ جانے کے بعد۔ یہ اختلاف کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں پیدا ہوئے، توجہ سے سنیں ذرا، یہ اختلاف کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے دیدہ دانستہ اختلاف کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور ایسے لوگ خدا کے نزدیک بڑے عذاب کے مستحق ہوں۔ وہ اختلاف جو دیدہ دانستہ ہے، بھول کر نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مفسر قرآن ہے، آپ اولیاء اللہ میں سے تھے، نقشبندی طریقے کے بزرگ تھے۔ آپ نے شیخ جانے جانا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور پھر انہی کے نام سے آپ نے تفسیر مدرج لکھی، بڑے پائے کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر بڑے عرصہ تک قلم نسخے کی شکل میں محفوظ رہی، اب سے تقریباً 40 سال پہلے 10 جلدوں میں زیر طبع تھی، زیور طبع سے آراستہ ہو کر چھپ گئی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا عالمگیر کے خالداد بھائی تھے، شاہ اللہ محدث دہلوی کا ہم اثر تھے، اور حضرت مرزا جانے جانا کو رافضیوں نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ اس زمانے میں رافضیوں نے، اب بھی ان کا طریقہ چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے جناب علی، ان رافضیوں نے بڑھتے بڑھتے جناب علی بلوچستان میں وہ بمباری کی۔ حافظ صاحب نے اللہ جزائے خیر دے ایک نیکی کا کام کیتا ہے، چنگا رافضیوں نے نہ ٹھپیا تھوڑا سا کیوں جرا صاحب۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی امام ولی اللہ کے شاگرد اور ہم مظہر جانے جانا کے مرید باصفا تھے۔ اس آیت کے متعلق امام ابن کثیر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں جس اختلاف کی ممانعت کی گئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اختلاف نہ کرو، اب یہ ہے وہ اصول دین کا اختلاف، توجہ ہو، وہ اصول دین کا، کیونکہ قطعی اصولوں میں اختلاف کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسے اختلاف سے دین کا عقیدہ ہی بگڑ جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصول دین کیا ہے؟ اصول دین میں توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ توحید میں اختلاف، رسالت میں اختلاف اور قیامت میں اختلاف۔ فروعات میں اختلاف جائز ہے، مگر ایسا اختلاف بھی اگر نفسانی خواہشات کے تابع کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا۔ ویسے توجہ، فروعی اختلاف بھی اگر خواہش نفس کے تحت ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ ایسی چیزوں میں جو فروعات میں شمار ہوتی ہیں مگر امت میں متفق ہے، توجہ، ایسی چیزیں جو فروعات میں شمار ہوتی ہیں مگر امت میں متفق ہیں، ان میں بھی اختلاف کرنا اصول دین میں اختلاف کے مترادف ہوگا۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ موزہ یا موٹی جراب پر مسح کرنا تو جائز ہے، موزہ یا موٹی جراب پر جائز ہے، سلف صالحین اس پر متفق ہے، مگر خالی پاؤں پر بوقت وضو مسح درست کلے پیر کے امت دا اتفاق نہیں، ننگے پاؤں پہ مسح کرنا نہیں سمجھ، موزے پر تو مسح ہے، جراب موٹی جراب پر تو مسح ہے، یہ فروعی اختلاف ہے، اس میں ہمارا اور اہل حدیثوں کا اختلاف ہے، جراب پہ ان کے ہاں مسح ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، مگر ایک اختلاف ہے، مگر پاؤں پہ کسی کا اختلاف نہیں، ننگے پاؤں پہ کوئی مسح کرے گا، یہ ہاں، یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ ہی صحابہ کرام سے، مگر اس متفقہ مسئلے کے اندر کے خلاف روافض ننگے پاؤں پر مسح کرتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، اچھا، جو کہ درست نہیں۔ ایسے مجمع علیہ مسائل میں اختلاف کرنا بذات خود گمراہی ہے۔ اہل بدعت بھی بعض متفقہ مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، اس آیت کریمہ میں ایسے اختلاف سے منع کیا گیا کہ یہ اختلاف نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصول دین میں اختلاف نہیں کرنا، اور فروعی مسائل جن پہ ہمارے 1000 صدیوں کے لوگ متفق ہیں ان میں بھی اختلاف نہیں کرنا۔ البتہ نفسانیت سے مبرہ فروعی اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی موجود تھے، نفسانیت سے مبرہ تحقیق و تجسس کے لیے اختلاف ائمہ دین میں پائے جاتے ہیں، ان کا مقصد راجح پہلو اختیار کرنا ہوتا ہے جس میں زیادہ نیکی ہو، یہ اختلاف، لہذا اس قسم کا اختلاف جائز ہے۔ بعض محدثین میں فروعی اختلاف رہا ہے، مگر یہ اختلاف تلاش حقیقت کے لیے ہوتا تھا، اس کو گمراہی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کے متعلق دار قطنی اور ابن عبد وغیرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، توجہ، یا محمد ان اصحابک عندی کالنجوم، اللہ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟
آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کے مانند ہے، بعضھا اقوا من بعض، ایک دوسری روایت میں ہے بعضھا اضو من بعض، یعنی بعض ستاروں کی روشنی سے بعض کی نسبت زیادہ ہے، مگر سب ہی روشن ہیں۔ بعض سے طاقتور ہیں، بعض سے روشنی میں زیادہ ہیں، مگر ہیں سب روشن۔ کوئی ستارہ تاریک نہیں، کل نور۔ ان صحابہ کرام کے متعلق فرمایا فمن اخذ بشیء مما علیہ، جس شخص نے کسی ایک صحابی کے طریقے کو اختیار کر لیا وہ ہدایت پر ہے۔ مقصد یہ کہ صحابہ فروع اختلاف کے باوجود جس نے کسی بھی طریقے کو اپنا لیا وہ ہدایت پر ہی ہوگا۔ اگر کسی دوسرے شخص نے دوسرے صحابی کی بات کو مان کر اس پر عمل شروع کر دیا تو وہ بھی درست ہوگا اور ایسا شخص ہدایت یافتہ شمار ہوگا، چونکہ صحابہ کرام کل نور، سب کے سب نور ہیں اور ان کا اختلاف فروعی مسائل میں ہے، اصول دین میں نہیں۔ امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے مما اوتیتم من الکتاب، جب تمہارے پاس کتاب اللہ سے کوئی چیز پیش کی جائے تو اس پر عمل کیا جائے، لا عذر لأحد من فی ترکہ، اس کو ترک کرنے میں کسی کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تمہارے سامنے کلام اللہ آئے تو عذر پیش کرو، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، ماننی پڑے گی قرآن کی بات۔ مقصد یہ کہ قرآن کے حکم کو ہر حالت میں ماننا پڑے گا، اس کے خلاف کوئی ہیلا بہانہ نہیں چل سکے گا۔ اور اگر قرآن پاک میں کسی معاملے کی وضاحت موجود نہ ہو تو فرمایا ففی سنہ نبی جن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں تلاش کرو، وہاں سے حکم معلوم کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور اگر وہاں پر بھی کوئی چیز تشنا رہے تو فرمایا فما قال اصحابی، میرے صحابہ کی بات کو مان لو۔ سب سے پہلے کلام اللہ اور اس کے بعد پھر کیا ہے حدیث رسول اللہ، اور اس کے وہاں بھی واضح حکم نہ ملے تو پھر قول صحابی، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ہاں یہ بھی تمہارے لیے حجت ہوگی۔ فرمایا اصحابی کن نجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، کیونکہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس صحابی کی بات مان کر اس پر عمل کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یاد رکھ لو اختلاف اصحابی لکم رحمہ، میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ جس مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سہولت رکھ دی ہے، ان کے اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے اور اس میں تمہارے لیے سہولت رکھ دی، جس کی بات مان لو۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد کے فرزند امام قاسم ابن محمد بڑے پائے کے امام تھے، آپ تابعین کے دور کے فقہائے سبع میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اختلاف اصحاب محمد رحمت لعباد اللہ، اصحاب محمد کا اختلاف اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت ہے، لہذا اس قسم کا اختلاف بالکل روا، بالکل امت کے لیے سہولت کا باعث ہے۔ چاروں ائمہ دین جن کے پیروکار پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا آپس میں اختلاف بھی جائز ہے، کیونکہ نہ تو وہ اصول دین میں اختلاف ہے نہ بربنائے نفسانیت ہے۔ پانچواں طبقہ محدثین ظاہریہ کا ہے، جو ظاہری طور پر کسی امام کی تقلید نہیں کرتے مگر یہ سب کے سب اہل حق ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاف تحقیق و تجسس کی بنیاد پر ہے، نہ کہ تعصب اور ضد کی بنیاد پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کی وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے۔ امام طحاوی نے طحاوی شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے وہ سب سے پہلے کتاب اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اگر وہاں پر مسئلے کا حل نہ ملے تو سنت رسول اللہ میں تلاش کرتے ہیں، اگر وہاں بھی نہ پائے تو جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو اس کو بلا چون و چرا مان لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر کسی معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہو تو پھر امام صاحب زیادہ راجح پہلو کو اختیار کر لیتے ہیں جدھر صحابہ کرام زیادہ ہے۔ اور اگر صحابہ کے قول و عمل میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو پھر خود اجتہاد کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اجتہاد چوتھے نمبر پہ ہے، سب سے پہلے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، پھر قول صحابی، پھر اجتہاد ہے۔ مگر افسوس کہ بعض لوگ اس معاملے امام صاحب کو بدنام کرتے ہیں کہ آپ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، چہ جائے کہ بالا درجے کی حدیث کو نظر انداز کرے۔ ذرا سب آپ کی توجہ ہو۔ ابن حزم ظاہری نے اس کی مثال قہقہ والی حدیث سے دی ہے۔ اس ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہنس پڑے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہنسنے سے وضو، روایت کیسی ہے؟ ضعیف۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو لے لیا، بے شک ضعیف ہے مگر میرے اجتہاد سے طاقتور ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسی پر عمل ہے۔ انہوں نے بلا وجہ قیاس نہیں کیا، ان کے اجتہاد ایسے مسائل میں واقع ہوا ہے جہاں روایت میں اختلاف پایا گیا ہے یا صحیح روایت ثابت ہی نہیں ہو سکی۔ جائز فروعی اختلاف تو باعث رحمت ہے، مگر بعض ضدی اور متعصب قسم کے لوگ کسی معمولی اختلاف کو بنیاد بنا کر آپس میں بحث و مناظرہ کرتے ہیں، پھر جب ہر درمی کی وجہ سے کسی نتیجے پر نہ پہنچ پاتے ہیں تو آپس میں سر پھٹول کرتے ہیں۔
بعض اوقات ایسے اختلاف کی تال تک پہنچ جاتے ہیں تاتاریوں کے زمانے میں حنفی اور شافی مسلک کے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچی۔ اس قسم کا اختلاف یقیناً یہودیوں والا اختلاف ہے۔ واضح دلائل آنے کے بعد پھر اختلاف کرنا، اس پہ حضرت لکھتے ہیں یہ وہ اختلاف نہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کی زبان سے باعث رحمت کہا گیا، بلکہ اس قسم کا اختلاف باعث زحمت ہے جو مسلمانوں میں افتراق پیدا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ان اہل الکتابین افترقوا، دو کتابوں یعنی توریت اور انجیل کی طرف نسبت کرنے والوں نے اپنی پارٹیاں اور گروہ بنا لیے، یہ لوگ سنتین و سبعین یعنی 72 فرقے بن گئے۔ نیز فرمایا وتفترق امتی علی 73 میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، مگر یاد رکھو کلہم فی النار الا واحدہ، 73 فرقوں میں سب کے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک فرقے۔ پہلی امتوں میں کتنے فرقے تھے؟ 72۔ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، اور سب کے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا حضور وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ جماعت ہوگی جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ اس کے لیے الفاظ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہ ناجی ہوں گے اور وہ اہل سنت والجماعت۔ اور اگر اہل سنت والجماعت کہلانے والے وہ پیغمبر کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ دے تو وہ بھی گمراہ آگے آ رہا ہے۔ ان کا عقیدہ اور عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کے مطابق ہو، یہی لوگ نجات پانے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے سیخرج اقوام، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے تتجارا بہم تلک الاہواء، ان میں خواہشات اور بدعات اس طرح سرایت کر جائے گی کما یتجارا الکلب بصاحبہ، جس طرح پاگل کتے کے کاٹنے سے بیماری سارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں ہوگا جس میں سرایت نہ کر جائے۔ پاگل کتا جب کاٹے تو پورے جسم میں، فرمایا ان قریب امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان میں خواہشات ایسے چلی جائیں جس میں سرایت نہ کر جائے۔ بدعت ایسی بری چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، صحابہ کرام اور بڑے بڑے فقہاء کے اٹل فیصلے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے۔ آج اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھ لیں، سنت کا متلاشی کوئی خاص ہی اللہ کا بندہ نظر آئے گا، ورنہ ہر موقع پر لوگ بدعات کی پیروی کر رہے ہیں۔ بیاہ شادی کا موقع ہو یا فوتیدگی کا، کوئی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، ہر جگہ بدعات کی بھرمار ہے۔ 12 ربیع الاول کے نام پر عوام سے لے کر حکومتی سطح تک جو کچھ گلی کوچوں اور ایوانوں تک کیا گیا ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ توجہ ہے اب آپ کی؟ کیا یہی اسلام ہے؟ صحابہ کرام اور ائمہ دین کے زمانے تک تو کسی کو جلوس نکالنے، چراغاں کرنے، جھنڈیاں لگانے کی نہ سوجی۔ یہ تمام بدعات تو 7ویں صدی میں شروع ہوئی۔ خاص پر قابل غور بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ربیع اول کی 1، 2، 6، 9، 10 اور 12 کی مختلف روایات ہیں۔ مورخین کسی ایک تاریخ پر متفق نہ ہو سکے، البتہ وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول متفق علیہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ وفات کی تاریخ کو جشن مناتے ہیں۔ اب تو حکومت بھی ان بدعات میں حصہ دار بن گئی۔ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب محکمہ اوقاف نے مزاروں کو اپنی تحویل میں لیا تو توقع پیدا ہوئی کہ شاید اصلاح کی کوئی صورت نکل آئے، مگر حکومت کے خزانے میں تو صرف آمدنی کی ضرورت ہے، انہیں اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ وزارت پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عرس ہوتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں، پھول اور پھولوں کی چادریں اڑائی جاتی ہیں اور پھر غیر اللہ کی نظر چلتی ہے۔ سب کفر، شرک و بدعات کی کبھی رسوم ہیں، سب چیزوں کو آج دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نہ اس سے صحابہ کرام واقف تھے، نہ تابعین، نہ چاروں امام، پھر یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں پر اتفاق و اتحاد کی دعوت دی ہے، شرک، کفر اور بدعت پر اتفاق کا حکم نہیں دیا۔ اس مسئلے میں، اسی معاملے میں فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم۔ کسی صحیح چیز پر اتفاق سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے، بدعات پر عمل پیرا ہونے سے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی اور ملت مزید کمزور ہوگی۔ فرمایا ان لوگوں میں نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس کھلی اور واضح نشانی آ چکی تھی۔ آج توحید جیسے بنیادی مسئلے میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، غیر اللہ کو اللہ کے شریک بنایا جا رہا ہے، ان کے نام کی دہائی دی جاتی ہے، ان کو مصیبت میں پکارا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کا واضح پیغام موجود ہے، مگر اپنے پیٹ کی خاطر اہل اسلام میں تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ
گروہ اور پارٹیاں بن رہی ہیں، یہ سب کچھ خواہشات کی بنیاد پر ہے، نفسانی کی پیروی میں ہو رہا ہے، ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگ یقیناً خدا کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آگے فرمایا جو آیت مبارکہ ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے سفید ہوں گے۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا ففی رحمت اللہ، مبارک ہو تمہیں، تم اللہ کی رحمت۔ اور ایک جگہ فرمایا وجوہ یوم الدین ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ سب ایمان والوں کو ان میں شامل فرمائے۔ وجوہ یوم الدین ناظرہ، ناظرہ ذات سے ہے، ہمارے یہاں اردو کی بڑی کمزوری ہے نا، الی ربھا ناظرہ، یہ ذات سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذات ضرر والا، یہ اس کا معنی تر و تازہ ناظرہ، اور ناظرہ نظر سے ہے جس کا معنی اینک، دیکھ رہے، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان اختیار کرنے کے بعد پھر کفر کیا۔ آج کلمہ گو مسلمان ایمان اختیار کرنے کے بعد پھر کیا خرافات کر رہے ہیں، اصولی چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کی توحید میں اختلاف ہے جس طرح تم نے لکھا ہے، مقام رسالت میں اختلاف کر رہے ہیں، عقیدت کی بنیاد پر وہ بشریت سے نکال کے کہاں لے جا رہے ہیں، عقیدت کی بنیاد پر اللہ کے برابر کر رہے ہیں۔ جو مختار کل والا مسئلہ ہے، حاضر و ناظر والا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ رسالت میں اختلاف، حالانکہ بنیادی چیز ہے، ان کا مقام قرآن نے متعین کر دیا، اس کے باوجود اختلاف ہے۔ تو فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کفرتم، جو تم نے کفر کیا اس کے بدلے میں عذاب چکھ لو۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں ایمانیات میں اتحاد نصیب فرمائے، توحید میں، رسالت میں اور قیامت کے معاملے میں اور اسی اصولی باتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ اختلاف سے بچنے کی توفیق۔ فروعی مسائل میں اختلاف صحابہ کرام، علماء، ائمہ، محدثین کے درمیان میں تھا، اور وہ ہماری سہولیت کے لیے، اس میں کوئی نہیں، اور اگر وہ بھی خواہش کی بنیاد پر ہے، ضد کی بنیاد پر ہے، وہ بھی بربادی، خواہش کی بنیاد پر نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ اور نبی کی خواہش میں مدغم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں یہ حکم آ جائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دنیا کفر سے معاہدہ ہوا، ایسا بڑا مشہور واقعہ ہے، دنیا کفر سے معاہدہ ہوا جنگ بندی کا، توجہ ہو، جنگ بندی کا۔ اب یہ بارڈر ہے، اگلی طرف مسلمان ہے، پرلی طرف کافر، یہ باؤنڈری ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ فوجیں لگا دی، بالکل بارڈر میں۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، وقت ڈیٹ جب گزری تو فوراً آپ نے کہا میں معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، دوبارہ معاہدہ کرنا تھا نا، ان کا میں نہیں معاہدہ کرتا، اور اپنی فوجیں اندر داخل کر دی، ذہین تھے نا بہت، اپنی فوجیں اندر داخل کر۔ ایک صحابی رسول آئے، رہے سب توجہ، ایک صحابی رسول آئے دوڑے ہوئے آئے، فرمایا حضرت معاویہ کیا کر دیا؟ فرمایا کہ یہ ایسا کرنا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، معاہدہ تو ختم ہو گیا، دوبارہ ان کو اطلاع دی جائے باضابطہ کہ اللہ کے حکم مانو، نہیں مانتے تو ہماری اطاعت کرو، نہیں مانتے تو پھر ہم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا ہے، یہ چند کلومیٹر تک فوجیں اندر چلی گئی تھی اور منٹوں میں کام کرنا تھا، وہ علاقے فتح، چند گاؤں فتح بھی کر لیے تھے، فوراً فرمایا فوجوں کو واپس کرو، واپس کرو۔ اوہو، میں نبی کے فرمان کے خلاف کر چکا، یعنی اپنی خواہش یہ تھی کہ جلدی علاقہ فتح کر لوں، نبی کا فرمان سامنے آیا، فوراً وقت علاقہ آزاد کر کے واپس بلا لے۔ یہ آج یہ ہمارا ذوق ہو کہ ایک کام اپنی کر رہے ہیں ہم، جیسے ہی کان میں اطلاع ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے، نبی کے حکم، قول صحابی کے خلاف ہے، تو ہم اپنی خواہش کو چھوڑ دیں اور اس کو مان لیں، اس کو۔ اب ایک اتنا سا سہولت والا کراچی میں چلا کہ وہ جناب قبر پہ اذان دینی ہے، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ تو اذان تو مسجد میں، یہ کیا کر رہے؟ کیوں جی؟ سیلاب آتا ہے تو وہاں جناب شروع ہو گیا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مشکل سے وہ۔ اب ایک کام جو اب شروع ہوا ہے، رائے صاحب ہم میں آپ بڑی عمر کے دیانتداری سے بتائیں، آپ نے 5 سال کی عمر میں آپ کو شعور تھا، اس زمانے میں یہ تصور تھا جناب علی، وہ جو اب ہمارے ہاں شروع ہو رہا ہے میت کو اٹھاتے ہیں، وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ تھا کوئی تصور؟ اور بندے تو پتروں پڑھو تجھے اعلان کرنے دے، اب روکنے والا کوئی نہیں، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، یہ برائی ہے، کلمہ پڑھنے کی وہ دعوت دے رہا ہے، پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے،
کام صحیح کر رہا ہے، وہ کام کلمے کا ہی کہہ رہا ہے نا. یہ اب علی کہے گا اس کو روکے استاد جی، ہاں روکنا ہے پیغمبر کے طریقے کے خلاف. اس طرح بڑھتے بڑھتے اصل دین کہاں جائے گا اور نیا دین کہاں جائے گا؟ اصل دین ختم ہو کے نیا دین جگہ لے لے گا. کیا پہلی صدی میں جنازے کو میت کو کندھے نہیں دیے انہوں نے؟ دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں یہ 14ویں صدی کے بعد 15ویں صدی میں بھی ہم نے میتوں کو اٹھایا، پہلے نہیں اٹھایا. پہلے تو کسی نہیں کہا. یہ پڑھنے کی چیز ہے، اعلان کی چیز نہیں. مگر کر کے دیکھیں کوئی روکنے کو تیار نہیں. ہاں میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، مجھے بھی اپنا حلقہ باب کہہ رہا ہوتا ہے مولوی پر چپ رہا کر کی تو جناب لنگ سے پک بانا ہے. میں یار کہنا تو فرض ہے ساڈا، کوئی روکے نہ روکے، کوئی برا مجھے کہتا ہے تو کہے. اس طرح سے اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. عید میلاد النبی کو ہمارے زمانے میں تو کہتا ہے یوم 12 وفات. اب میت کو دفنانے کے بعد اوپر پھول جناب پوری سیج بنائی ہوتی ہے، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ تو مجھے تو نہیں پتا کم سے کم ریاست کتنے کی تیار ہوتی ہے، وہ کوئی 1000-2000 روپے لگ جاتے ہیں. 2000 کہیں کہ مسجد میں دے دو، اماں جی کو ثواب پہنچا دینا. نہیں، میری خواہش ہے کہ وہیں پہ پھولوں کی چادر چڑھانی اماں جی. جی دیا کہتے سردی جی رضائی نہیں پڑھائی، اما رضائی تو لا لا تو ہوں پھول اتنے پانڈے. ابھی پچھلے دنوں میں اچھے بھلے کہ نہ جناب لی دیندار آدمی کی والدہ وہاں جب یہ کچھ ہو رہا ہے، دائی سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اور کہہ دو جناب اس میں کیا حرج ہے؟ اے جڑا جملہ نے حرج کی، اس میں حرج یہ پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہو رہا ہے. بس پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہو رہا ہے. اب جناب لی حرج یہ ہے کہ رائے صاحب نے ذوق سے ایک مکان بنانے لگے ہیں. ایک اس کے جناب لی کیا کہتے ہیں ماڈل بنوایا ہے، نقشہ بنوایا ہے. وہاں پہ رائے صاحب کے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے رائے صاحب وہ کہنے لگے جناب علی ہم نے شاہی محل میں دیکھا ہے یہ خوبصورت سیڑھی ہے. انہوں نے کیا پرا وڑ دے شاہی محل وہ بنانا جو ماڈل میں دیتا ہے. رائے صاحب یہی ہوگا. اس نقشے کے خلاف نہیں مانوں گا میں، جتنا مرضی خوبصورت لاؤ میں نہیں مانوں گا. یہ جو نقشہ کتاب اللہ کا اللہ نے دیا ماڈل، اللہ بھی اس کے خلاف نہیں مانیں گے جو مرضی اچھا طریقہ لے آؤ. اچھا وہ ہے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ماڈل دیا ہے اسے کوئی اچھا ماڈل کوئی نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے اندر میرا پیغمبر نمونہ ہے، اس کو دیکھ کے چلنا ہے. تم نے پارک کا ایک نمونہ دیا، تم نے مکان کا نمونہ دیا، دفتر کا نمونہ دیا. ایک بڑا انجینئر آتا ہے مزہ ہوا کہتا ہے رائے صاحب رینج بڑھاؤ. انہوں نے کہا جناب لالا جی اپنا نتیجہ اپنی فہم اپنے کول رکھ، میں جو نقشہ پاس کیتا ہے میں یہی بنن دینا، اس کے علاوہ کا مقام ہے نہیں چلنے دینا. اللہ نے ایک نمونہ دیا ہمیں ذات رسول اللہ، اس کے مطابقت اس کے موافقت جو عمل ہوگا وہ قابل قبول ہے، اسے جو ہٹ کے ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیں ہم یہ خواہش نفسانی کے تحت بدعات جنم لے رہی ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں. اور جرم کیوں ہو رہا ہے؟ اہل ثروت وہ دیندار بھی ہے، برا بننے کو تیار نہیں، برا بننے کو تیار نہیں. ہمارے وکلاء پاکستان میں بڑے طاقتور ہیں، عمران کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، نبی کی حمایت میں سنت کے لیے کبھی نہیں کھڑے ہوئے. مجھے جب سے پاکستان بنا ہے سنت رسول اللہ، وہ آسیہ کا جب مسئلہ ہوا اس کے نکلنے کی حمایت میں کھڑے تھے، توہین رسالت کی مرتکب تھی، وہ ان کے دور میں نکلی. جدید بھی اس کا حامی ہے، عمران صاحب بھی اس کا حامی تھا. مجھے ناموں سے اختلاف نہیں ہے، مجھے میرے سامنے کردار ہے. وہاں یہ بڑے بڑے سارے کہاں تھے؟ نہیں. اپنی ذاتیات کے لیے خواہشات کے لیے سرمایہ دار بھی ٹکرائے گا، جاگیردار بھی ٹکرائے گا، صنعت کار بھی ٹکرائے گا. جناب میری عزت کا مسئلہ ہے، وہ نبی کے لیے بھی کوئی کھڑا ہو جائے نا. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اپنی قوت کو اور اپنی وہ جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی سیاست کو بروئے کار لاؤ. یأمرون بالمعروف وینہون عن ایسا سمجھ گئے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک ھم المفلحون. نہیں کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب نہیں ہو. کوئی جناب ہماری آبادی میں تھا 11 سال وہ اس نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ وہ اسیر رہا، دین کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اسیر بننے کو تیار نہیں. ایسا وہ آپ کے دوستوں میں سے بالکل دوست. اور ایک دن وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ میں نے تکلیفیں برداشت کی، بخدا میں باوجود قرآن سامنے ہے بیٹھا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ہائے کاش اتنی تکلیفوں کی ایک رات تم نے اللہ کے دین کے لیے گزاری ہوتی. ہائے کاش. میں نے منہ پہ کہا ان سے، کسی کے لیے قربانی دی. اور آج وہ بھی جناب لی، انہوں نے بھی اپنی راہیں بدل لی ان سے، ایسے ہی رہ. تو بہرحال قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یدعون الی الخیر
یامرون بالمعروف وینہون، 3 کام کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور آگے فرما دیا تفرقہ بازی نہ کرو اصول میں، نہ جو ہم نے اصول تمہیں دے دیا اس میں اپنی رائے داخل نہ کرو، خواہشات جو ہم نے نصاب تمہیں دیا ہے اس میں کتو برید حاشیے نہ چڑھاؤ دے چھے کہ بھی چنگا کم ہے بھی بیچواڑ دی، یہ بھی چنگا کم ہے بھی نہ جو ہم نے دے دیا پیغمبر کا اسوہ حسنہ اسی کو لے کے چلو، فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے چہرے سفید ہوں گے اور کہا جائے گا ففی رحمت اللہ، چلو اللہ کی رحمت میں۔ اللہ جل جلالہ و منوالو ہمیں یہ نہ دیکھیں ہم کون، ہم صرف کیا کہہ رہا ہے، زمانے لوگوں نے کسی کو بھی اچھا نہیں کہا، یہ تو انبیاء کو بھی گالیاں لوگ دیتے رہے، تو ہم نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، دیکھ رہے ہیں یہ کہ اللہ ہمیں اچھا کہے نبی اچھا کہے۔ اللہ جل جلالہ و منوالو ہمیں وہ گروہ بندی جو اصول دین میں اختلاف ہو اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ گروہ بندی جو خواہش نفس کے تحت ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قول صحابی اس کے مطابق ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا اور ان کی پیروی کرنا سہل و آسان فرمائے۔